ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص محفل معظم سید علی خامنہئی کی روح کی ایثار کے لیے پڑھ دیجیے. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام الحمد سلام ذات واحد کے لیے جو رحمان ہے جو رحیم ہے خداوند متعال کہ جس نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے خانوادے ایک ایسی ملت ایک ایسی قوم میں پیدا کیا کہ جس قوم کے سردار جس قوم کے سربراہ سرپرست راہبر شہید تو ہوتے ہیں مگر تسلیم نہیں ہوتے. اور یہ دعویٰ تمام دنیا کی اقوام جتنی بھی اقوام عالم ہیں ان میں سے کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. ایک ایسی ملت کہ جس میں افراد جس میں رہنما جس میں سردار اپنے سر دیتے ہیں اپنی شہادتیں دیتے ہیں مگر دشمن کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے. یہ مکتب تشیع کا افتخار ہے. یہ مکتب اہل بیت کا افتخار ہے. یہ ان افراد کا افتخار ہے کہ جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں آراستہ کرتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے یہ شکر کا مقام ہے
فخر کا مقام ہے. آپ نے ایک ٹرم بہت زیادہ سنی ہوگی, اس کے بارے میں آپ سرچ کریں, دیکھیں, آئیڈینٹی کرائسس. سنا اس کے بارے میں؟ ویسٹ میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت, مغرب کا. آئیڈینٹی کرائسس یعنی شناخت کا مسئلہ. وہاں کے نوجوان, وہاں کے جوان, وہاں کے افراد اس میں مبتلا ہیں, اس چیز میں, اور ان کے سوالات اپنی شناخت سے متعلق ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے, ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے, ہمارا کیا مقصد ہے یہاں آنے کا, زندگی کا. اور اسی متعلق ان کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, اور جب انہیں جوابات نہیں ملتے تو ایک اسٹیٹسٹک کے مطابق بہت سارے افراد خودکشی بھی کر لیتے ہیں. اس قدر وہ سٹریس لیتے ہیں اس کا اور ڈپریشن میں جاتے ہیں. کیا ان تمام تر سوالات جو آئیڈینٹی کرائسس, اپنی شناخت, اپنی ذات, اپنے وجود کے متعلق کوئی کسی شخص کے ذہن میں اٹھتے ہیں یا آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں, تو کیا آپ جس مکتب سے ہیں, آپ کے پاس جیسے اساتید ہیں, آپ کے پاس جس طرح کی کتابیں ہیں, کیا آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا کہ مجھے میری زندگی کا مقصد نہیں پتا؟ کبھی آپ کو ایسے لگا کہ میں اس دنیا میں کیوں, میں ابس ہوں, میں ایوے ہی ہوں, کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے میری زندگی کا, کوئی مقصد نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی میں سال میں 2.25 مہینے عزاداری کے آتے ہیں. اس میں آپ بہت سارے موضوعات کو سنتے ہیں, بہت سارے ٹاپکس آپ کے سامنے ہوتے ہیں. ان ٹاپکس میں مجالس عزا میں جو آغاز ہے وہ تلاوت قرآن سے ہوتا ہے. قرآن کی کسی ایک آیت کو سرنامہ بنایا جاتا ہے, اور پھر اس میں اس سے بتایا جاتا ہے, بہت سارے آپ کی مشکلات کا حل ہوتا ہے. تو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اس زندگی میں جس میں گزار رہے ہیں کہ بغیر کسی آبجیکٹو کے, بغیر کسی ہدف کے, بغیر کسی مقصد کے. کیا ہدف ہے؟ آپ مجھے بتائیں, مجھے کچھ جوابات دیں. ہدف زندگی کیا ہے؟ کیا ہے آپ کی لائف کا گول, آبجیکٹو کیا ہے؟ کیوں جی رہے ہیں؟ ایسے جینا کہ لوگ رش کریں, پراؤڈ فیل کریں. جی, اور امام زمان کے کام آئیں, اور خدا کی بندگی کریں. بالکل, آپ تو سب عالمات ہیں, آپ لوگوں کو تو اتنے اچھے جوابات معلوم ہے, سب پتہ ہے آپ کو. بالکل ایسا ہی کہ ہر کسی کی زندگی کا مقصد. اور اگر آپ امام کے کام آنا چاہتے ہیں, آپ رشک کرنا چاہتے ہیں, دوسرے موٹیویٹ ہوں میری اور آپ کی زندگی سے, ہم خدا کی بندگی کرنا چاہتے ہیں, یہ سب جوابات آپ نے دیے. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یقیناً اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. پلاننگ کے فیزز ہوتے ہیں, سٹیپس ہوتے ہیں. آپ ایک چیز اچیو کرتے ہیں, ایک سٹیپ. ٹھیک ہے, جیسے میں ابھی اس کلپت اس ممبر پر آئی, اس کے 3 سٹیپس ہیں. پہلا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. سٹیپ بائی سٹیپ آپ کسی منزل کو طے کرتے ہیں, آپ آتے ہیں. زندگی کا اصل ہدف یا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو, ٹھیک ہے, اس میں ترقی لے کر آئیں, بہتری لے کر آئیں, بہتر انسان بنیں. سمپل, یہ ہدف ہے, یہ مقصد ہے. اپنے اندر جو غلط باتیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا, اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں, اور ارتقاء, ڈیولپمنٹ, پروگریس کی جانب بڑھیں, اور اپنی پچھلے سال کو, آنے والے سال کو پچھلے سال سے بہتر بنائیں. بس. اور جب وہ وقت آئے کہ میں اور آپ اپنے خدا سے ملاقات کریں, تو ہم ایک مکمل کیفیت میں ہوں, ہم ایک بہتر کیفیت میں, ہم ایک اچھے انسان. یہ بات جو میں یہاں تک آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ ہم ایسے مکتب سے ہیں, ہم ایسی ملت سے ہیں جس میں آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے, جس میں ایسے رہنما ہیں, ایسے سید ہیں, ایسے سردار ہیں,
جو میرے اور آپ کے لیے ہم ان کو ایگزامپلیفائی کر سکتے ہیں، نمونہ بنا سکتے ہیں. یہ باتیں، یہ ہدف، یہ مقاصد میرے اور آپ کے عزم کو بلند کرتے ہیں، حوصلے کو بلند کرتے ہیں، ہمیں نا امید نہیں ہونے دیتے. آپ میں سے ہر بیٹھی ہوئی یہاں پر بچی، بیٹی اتنا پاکیزہ قلب رکھتی ہے، مجھے یقین ہے، اتنا پاکیزہ قلب رکھتی ہے کہ وہ اتنی کامیاب زندگی گزار سکتی ہے جتنی کامیاب زندگی سید علی خامنہئی نے گزاری ہے. یہ مجھے یقین ہے. آپ سب کے قلب اتنے نورانی ہیں، اتنے طاہر ہیں، خدا نے آپ سب کو اتنی صلاحیت عطا کی ہے. اور اگر ابھی بھی اگر رہبر معظم سے کوئی پوچھتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس قوم کی بیٹیوں سے، ملت سے، تشیع سے، تو وہ یہی کہتے ہیں، ایک کامیاب زندگی. آپ نے وہ کلپ دیکھا ہے رہبر معظم کو جس میں ایک بچہ ان کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے آقا جان آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. تو اس میں وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تم قد نکالو، پہلے تم تھوڑے بڑے ہو، پھر عالم بنو، اس کے بعد اپنے اسلام کی خدمت کرو، معاشرے کی خدمت کرو، ایک اچھے انسان بنو، پھر 80-90 سال کے ہو اور پھر شہید ہو جاؤ. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کی اپنی پوری زندگی ہے؟ یہی زندگی ہے. اپنی زندگی کو انہوں نے گویا اپنی زبانی بیان کیا. وہ آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں. کیا کریں؟ غم کی کیفیت بہت زیادہ ہے، یقیناً ہونی چاہیے. میں نے 5 سال قبل اپنی والدہ کو کھویا ہے. میری والدہ اس دنیا سے گئی ہے. مجھے وہی غم، وہی کیفیت محسوس ہوا جب میں نے رہبر معظم کی شہادت کی خبر سنی. وہی کیفیت بالکل ایسی کہ جیسے روحانی پدر، ایک سائبان، ایک سایہ ہمارے سر سے چھن گیا. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی والد یا والدہ یہاں پر اگر کوئی موجود ہے وہ ریلیٹ کر سکتا ہے میری طرح. وہی کیفیت تھی، غم کی شدت ہوئی تھی. اچھا کیوں تھی؟ ہمیں یہ دیکھنی چاہیے، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے. ہم سب افسردہ کیوں ہیں؟ ہم سب غمزدہ کیوں ہیں؟ کیا ہم سب کا کوئی خونی تعلق تھا ان سے؟ کیا آپ نے کبھی ان کو دیکھا، لائیو دیکھا، ملاقات کی؟ کیا آپ نے بہت زیادہ ان کی زندگی کے بارے میں ریڈ کیا؟ نہیں کیا. آپ بس تھوڑی بہت بات جانتے ہیں، مگر آپ سب کے دل غمزدہ ہیں. آپ سب غم کو محسوس کر رہے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ سب کے دل امام زمان سے ملے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں. آپ سب کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. آپ سب کے دل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں. اور جب امام زمان گریہ کرتے ہیں نا، جب امام زمان روتے ہیں، جب امام زمان پریشان ہوتے ہیں، اگر انہیں غم ہوتا ہے تو ان کے دل سے ہر وہ دل جو ملا ہوتا ہے اس غم کو محسوس کرتا ہے. جب امام روتے ہیں تو وہ شخص بھی روتا ہے اور وہ بلا وجہ روتا ہے جس سے ان کو محبت ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں، ہم رو نہیں، سب کچھ ہے لائف میں سیٹل چل رہا ہے مگر میں افسردہ ہوں، مگر میں غمزدہ ہوں، میرا رونے کا دل کر رہا ہے. کیوں؟ میرا دل بے چین ہے. آپ جوان ہیں، میں گناہگار ہوں، شاید میں اس چیز کو کم محسوس کروں. آپ معصوم ہیں، آپ زیادہ محسوس کریں گے اس بات کو. آپ کے دل زیادہ جڑے ہوئے ہیں امام کے ساتھ، آپ کے دل زیادہ جڑے ہوئے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ. آپ کے دل زیادہ نورانی ہے، زیادہ پاکیزہ ہے آپ کا کردار. تو جب آپ کبھی ایسا محسوس کریں نا کہ بلا وجہ رونے کا دل کر رہا ہے، بلا وجہ افسردگی ہے، حالانکہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ امام کو کوئی چوٹ پہنچی ہے، امام دل گرفتہ ہیں، انہیں کوئی غم لگا ہے، انہیں کوئی دکھ ہوا ہے. امام افسردہ ہیں اور پوری دنیا میں جتنے افراد امام کے چاہنے والے ہیں اسی لیے وہ اس غم کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں، اس لیے وہ بھی رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک زاویہ ہے، یہ ایک انداز ہے. یقیناً ہمیں دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے،
میں آپ سے گزارش کروں گی آپ روئیں، مگر کبھی بھی پبلکلی نہیں روئیں، پبلک میں نہیں روئیں، مصلے میں روئیں، تنہائی میں روئیں، اپنے کمرے میں روئیں، اپنے گھر میں روئیں، مگر کبھی بھی کیمرہ ہے پبلک کے سامنے نہیں روئیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے رونے سے دشمن خود کو طاقتور اور آپ کو کمزور نہ سمجھے، نہ سمجھے۔ آپ کو ایک شہید یاد ہے سیریا میں جن کا سر کاٹا گیا تھا، شہید محسن حججی، ان کی ایک کتاب بھی ہے سربلند، ان کی زندگی نامہ شہید کا۔ تو ان کی جو ہمسر ہیں، ان کی جو زوجہ ہیں، پوری دنیا روئی، اور رونے کے وہ کلپس تھے کہ جس طرح ان کا سر کاٹا گیا، بھیجا گیا، پہلے جسد بھیجا گیا، پھر سر بھیجا گیا، پھر اس کی پیوند کاری ہوئی، پھر تدفین ہوئی، وہ مرحلوں میں ہوئی، وہ بڑی تکلیف دہ تھی سب کے لیے، سب رو رہے تھے مگر وہ نہیں روئیں۔ ایک آنسو دنیا نے ان کی آنکھ میں نہیں دیکھا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے گریہ کیوں نہیں کیا، آپ کیوں نہیں روئی، تو انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں روئی تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں۔ ہم نے یہ قربانی دی ہے اور اس لیے دی ہے تاکہ اسلام طاقتور ہو، وہ مقصد اچیو ہو جائے جس مقصد کے لیے میرے شوہر نے سر دیا ہے، میرے شوہر نے قربانی دی ہے۔ اتنی عظیم قربانی سید علی خامنائی رہبر معظم کی قربانی، اتنا بھاری خون، ایک مرتبہ پھر سیدہ نے اپنا بیٹا دیا ہے، ایک مرتبہ پھر امام حسین کا بیٹا اسلام پر قربان ہوا ہے۔ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ میرے اور آپ کے لیے نا امید ہونے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ وہ افراد جو سوال کر رہے ہیں، کرتے ہی ذہن میں آتا ہے وہ ہمارے لیڈر تھے، وہ رہنما تھے، وہ رہبر تھے۔ خاص طور پر اگر آپ اس وقت پولیٹکس کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، عالمی منظر کو دیکھیں، جو کہ ابھی آپ اتنا زیادہ بہت زیادہ شاید آگاہ نہیں ہوں گے، تو اس میں تو اور زیادہ جیسے کہ نیلی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے وقت کے امام موجود ہیں، زندہ ہیں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی، یہ سب سے بڑی امید ہے، میں آپ کو عرض کروں، سب سے بڑی امید ہے۔ آپ دشمن کو للکار کے کہیں کہ تم پورا ایران، کیا تم تمام تر خطوں میں ہر شیعہ کو بھی مٹا دو گے، تب بھی خدا کا وعدہ پورا ہوگا۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، یہ آیت ہے قرآن کی، جسے آپ نے ابھی حدیثی کے ساتھ سماعت کی، اس میں آپ آیت تطہیر سنتے ہیں نا، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ انما یرید اللہ، بے شک خدا کا ارادہ ہے۔ تو اس سے یاد رکھیے، نرید اللہ، خدا کہتے ہیں ہمارا ارادہ ہے، نرید ان نمن، بے شک ہمارا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے خدا کا؟ خدا کہتا ہے کہ میں مستضعف، وہ افراد جو کمزور ہیں، جن کی پاور نہیں ہے، جن کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، جن کے اوپر بہت ظلم اور ستم ہے، جن کو تنہا کر دیا گیا ہے، خدا کہتے ہیں میں انہیں زمین کا امام بناؤں گا اور انہیں زمین کا وارث بناؤں گا۔ خدا کہتے ہیں میرا ارادہ ہے۔ اور یہ ارادہ کیسے پورا ہوگا؟ امام زمان کے ذریعے۔ اور خدا کے ارادے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ خدا کے ارادے میں نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی کمزوری آ سکتی ہے؟ کوئی مشکل ہے خدا کے لیے؟ یہ بھی تو قرآن میں ہی ہے نا کہ خدا کن کہتا ہے فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ خدا کہہ رہے میرا ارادہ ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ دشمن ایک سید علی خامنائی نہیں بلکہ ان جیسے ہزاروں کو بھی شہید کر دے، تب بھی خدا کا ارادہ پورا ہوگا، اور جس ہستی کے ذریعے ہوگا اس کے ہاتھوں کو میں نے اور آپ نے مضبوط کرنا ہے، اس کے مقصد کو میں نے اور آپ نے مضبوط کرنا ہے، اور وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ ان کے ذریعے خدا اپنے دین کو اس دنیا میں، اس سرزمین پر نافذ کرے گا، اور جو مستضعف ہیں، کمزور ہیں، انہی کو پروردگار عالم اس زمین کی حکومت عطا کرے گا، اس زمین میں انہی کو امام یا رہبر بنائے گا۔ یہ امید ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ امید ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ آپ لوگ تو اس وقت نہیں، اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ جب امام راحل امام خمینی کا جنازہ ہوا،
تب بھی یہی کیفیت تھی. جیسے ابھی ہے نا کہ نہیں سمجھ میں آ رہا، اب یہ چلے گئے، اب کون رہبری کرے گا، اب کون ہمیں گائیڈ کرے گا، اب کون ہمیں بتائے گا. تو امام خمینی کی بات بھی ایسے ہی تھا. وہ اگر آپ ابھی بھی سرچ کریں نا فیونرل آف امام خمینی یوٹیوب پر، آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. آپ ایریل ویو دیکھیے اس زمانے کا، ہیلی کاپٹر سے لی گئی ہے ویڈیو. آپ کو تا حد نظر لوگ نظر آئیں گے ان کے جنازے پر. جگہ نہیں ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. اس قدر افراد تھے، والہانہ محبت کا اظہار پوری دنیا سے پہنچے ان کی نماز میں، نماز جنازہ میں. اس وقت یہ لگ رہا تھا سسٹم کلیپس کر جائے گا، اب ان جیسا کوئی نہیں آئے گا، مگر آئے. یہی کیفیت تھی اس وقت بھی. قوم کمزور تھی، اور زیادہ کمزور تھی. ملت اس وقت اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی آج ہے. اس وقت اس سے زیادہ کمزور تھی. اچیومنٹس کم تھی تشیع کے پاس، بتانے کے لیے کم تھی بات. جو اس وقت یعنی اس زمانے میں بیت رہی تھی یا ہو رہی تھی چیزیں. لیکن وہ خون اثر رکھتا ہے، وہ مقاصد جو عمل ہوتا ہے وہ اثر رکھتا ہے، وہ کام کرتا ہے. لوگوں کو لگ رہا تھا سسٹم گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، کلیپس کر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کچھ ختم ہوا، باقی رہا. اس سے زیادہ شدت، شدید انداز میں باقی رہا، بہتر انداز میں باقی رہا. ابھی بھی لگ رہا ہے لوگوں کو یا دشمن کو لگ رہا ہے، اس کی مس کیلکولیشن ہے. ثابت کریں، بتائیں، اپنے عمل سے بتائیں. اسے لگ رہا ہے کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ سسٹم کلیپس کر جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ دشمن کی مس کیلکولیشن ہے. وہ چاہ رہا تھا، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی سید کی شہادت کی خبر آئے گی، ایران کی حکومت سڑکوں پہ نکلے گی، حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے گی اور انقلاب اسلامی ختم ہو جائے گا، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں. اب میں آپ کو 14 سال پہلے لے کر جاتی ہوں. یزید کو لگتا تھا کہ میں امام حسین کو شہید کر دوں گا تو اس کے بعد ان کا نام نہیں رہے گا، نہیں بچے گا. آپ کو پتہ ہے یہ جو لاشوں کی پامالی ہے یہ کیوں ہوئی تھی؟ کیوں دفن نہیں ہونے دیا تھا؟ یہی وجہ تھی، ایک وجہ یہ تھی. اگر ہم ہسٹری میں جائیں، لاشوں کی پامالی اس لیے کرتے تھے عرب، ان کے اندر یہ روایت تھی. یہ روایت آپ کے نبی نے آ کے ختم کی، اہل بیت نبی نے آ کر ختم کی. عرب یہی کرتے، وہ کسی کو مارتے تھے تو مارنے کے بعد ان کی لاش کی بھربتی کرتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، ناک کاٹ دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ اچیو کر لی ہے، بہت ہمیں کامیابی مل گئی ہے. اس لیے کرتے تھے. یا دوسرا ذلت کے لیے کرتے تھے کہ دیکھو تم ذلیل ہو، تم حقیر ہو، تمہاری کوئی اوقات یا حیثیت نہیں ہے، اس لیے کرتے تھے. اہل بیت نے اس کو آ کے ختم کیا. آپ کے مولا علی نے ختم کیا. کیسے ختم کیا؟ خیبر میں 3 بھائیوں کو مارا، مرحب، انتر، حارث. ان 3 بھائیوں کو قتل کیا مولا علی نے خیبر میں. جب ان تینوں بھائیوں کی لاش پر ان کی بہن آئی تو آ کر اسے، بھائیوں کو وہ روئی نہیں پہلے، تاریخ میں بلکہ لکھا کہ اسے اتنی حیرانی سے بھائیوں کی لاشوں کو دیکھا اور کہا کہ بتاؤ میرے بھائیوں کا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا تمہارے 3 بھائی مر گئے، تم ان کے قاتل کا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ کس قدر انسانی اقدار رکھتا ہے میرے بھائیوں کا قاتل. میں جاننا چاہتی ہوں یہ کون ہے کہ جس نے مارنے کے بعد میرے بھائیوں کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے، ان کے کان نہیں کاٹے، ان کی ناک نہیں کاٹے، ان کے اعضائے جسمانی جدا نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی ہیومن ویلیوز کو جانتا ہے. یہ بہت بلند سوچ رکھنے والا، اقدار رکھنے والا شخص ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ابو طالب کا بیٹا امام علی علیہ السلام تھے. تو یعنی اس کو ختم کیا. کربلا میں کیا ہوا؟ پامال کر دو، گھوڑے دوڑا دو، دفن نہیں کرنا. کیوں دفن نہیں کرنا؟ جو یزیدیوں کے لاشیں تھے وہ تو اٹھا لیے گئے نا. ہر قبیلے والا آیا اپنے بندے کی لاش لی. کیوں کہا گیا کہ سید الشہداء کا لاش دفن نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ صحرا میں پڑا رہے، درندے آئیں صحرائی، اس کو ختم کر لیں، کھا لیں، اور کوئی نام و نشان نہ بچے. قبر نہ بنے. قبر بنے گی تو مطلب نشان بنے گا، نشان بنے گا تو لوگ آئیں گے.
لوگ آئیں گے تو پوچھیں گے بھائی یہ صحرا میں کس کی قبر ہے, کس نے مارا, کیوں مارا, کیسے مارا, سوالات اور آگے بڑھیں گے. یزید چاہتا تھا سب ختم ہو جائے, ختم ہو گیا. امام حسین کا نام ختم ہو گیا, مقصد ختم ہو گیا, سوچ ختم ہو گئی. اس زمانے میں ویڈیوز تھیں, تصاویر تھیں, کمیونیکیشن کا نظام تھا, واٹس ایپ تھا, انسٹا تھا, سوشل میڈیا تھا, انٹرنیٹ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی امام حسین کا نام آج تک زندہ ہے, باقی ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اخلاص کی وجہ سے. خالص تھا وہ. ہر عمل امام حسین کا صرف اللہ کے لیے تھا. اور خدا کہتے ہیں تم میرے لیے کام کر کے تو دیکھو. ریسورسز نہیں ہوں گے, انٹرنیٹ نہیں ہوگا, تصویریں نہیں ہوں گی, ویڈیو نہیں ہوں گی, کوئی تمہارے پیغام کو پھیلانے والا نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. بغیر ریسورسز کے بھی میں تمہارا نام پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. یہ خدا کی طاقت ہے, یہ اخلاص کی طاقت ہے. ابھی بھی کوئی ویڈیو نہیں ہے, کوئی تصویر نہیں ہے سید علی خامنہ ای کی شہادت کی. جتنی ہے سب فیک ہے, اے آئی دشمن نے پھیلائی ہوئی ہے. کیوں؟ ثابت کر رہے ہیں اپنے جد امجد کی طرح کہ میرا مقصد, میرا مشن جاری رہنے کے لیے, میری سوچ جاری رہنے کے لیے کسی تصویر ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے. جس مقصد سے, جس چیز کے تحت, جس بنیاد کی تحت آپ کا مشن جاری رہے گا, جو میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے, وہ اخلاص ہے. اخلاص ہے. ہر کام کریں خدا کے لیے کریں. آپ یقین کیجئے کہ اس اخلاص کو میں نے اپنی زندگی میں آپ کی شہادت پر بھی اس کو دیکھا ہے, اس کو جانا ہے. یہ اخلاص کیا اخلاص ہے؟ وہ افراد کی جو آپ سے ساری زندگی دشمنی رکھتے رہے, وہ افراد جو آپ کے افکار سے اتفاق نہیں کرتے تھے, بغض تھا, حسد تھا, دشمنی تھی, مگر آپ کی کردار کی شفافیت اتنی ہے, اس قدر حسینی کردار ہے آپ کا, کہ وہ افراد جو آپ کے بدبخت ترین دشمن بھی تھے, برے دشمن بھی تھے, bitterness enemies بھی تھے, وہ بھی آپ کے کردار کی شفافیت کی آج گواہی دے رہے. بتا رہے ہیں آپ تھے تو آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. کون تھا جو مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنا ہوا تھا؟ کوئی نہیں تھا امت مسلمہ میں سے, مسوائے سید علی خامنہ ای کے, مسوائے رہبر معظم کے. یہ خون کا اثر کیوں ہے؟ آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا تعلق ہے آپ کا؟ آپ رو رہے ہیں کیونکہ آپ کے دل خدا کے اختیار میں ہے. انہوں نے اپنا پورا دل, اپنا پورا وجود خدا کے حوالے کر دیا تھا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسا کردار لے کر آنا ہے, مایوس نہیں ہونا ایک لہجے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے مدبر تھے رہبر موسم, جتنی حکمت رکھتے تھے, جتنا کنٹرول رکھتے تھے, کیا یہ لاوارث چھوڑ گئے ہوں گے ہمیں؟ میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ کے پاس اخبار نہیں ہے نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ شہادت کب ہوئی, حملہ کب ہوا؟ ایرانی وقت کے صبح 9:30 کے قریب, پاکستانی 11:30. ٹھیک ہے, جیسے یہ حملہ ہوا مجھے خبر ملی تو مجھے کہا گیا رہبر کا صدقہ نکالو, صدقہ نکالو. 15 منٹ بعد مجھے پتہ چل گیا کہ وہ رہبر کی ریزیڈنسی پر حملہ ہے, ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. خبر نہیں ملی. شہادت کی خبر جو آفیشلی ملی سب کو, وہ سحری کا وقت تھا, سحری کے بعد ملی, قریباً کوئی 6 بجے کا ٹائم, 5-6 بجے کا ٹائم تھا جب ملی. اس دوران جب خبر کنفرم نہیں تھی, اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کو تسلی دے رہی ہوں, 1 گھنٹے کے لیے بھی کسی طرح سے سرزمین ایران پر کوئی آپریشن رکا نہیں. بغیر کسی پاز کے ہر چیز جاری رہی. وہ جو حملے کر رہے تھے وہ کرتے رہے, جس حالت جنگ میں وہ ہیں ان کی ہر چیز جاری ہے. رہبر نے کوئی 3-4 فیزز معین کیے ہوں گے کہ اگر مجھے شہید کر دیا تو میرے بعد یہ رہنما ہے, ان کو بھی کر دیا تو اس کے بعد یہ, ان کو بھی کر دیا تو اس کے بعد یہ.
تو ہمیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. اب جو نئے سپریم لیڈر آئے ان کی بات ماننے کی ضرورت ہے، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. بس جو کام رہبر کا ہوتا ہے، جو کام قائد کا ہوتا ہے وہ قائد کرتا ہے. ملت کا کیا کام ہوتا ہے، قوم کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ رہبر کی آواز کو سنے، اس کی آواز پر لبیک کرے، وہ فالو. جو فالوور ہیں وہ اپنا کام کریں اور جس نے فالو کروانا ہے وہ اپنا کام کرے. تو انہوں نے اپنے حصے کا کام انجام دے دیا ہے، وہ اپنی زندگی سے زیادہ کا کام کر کے ہمیں دے کر چلے گئے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اب جو نئے رہبر آتے ہیں، نئے سپریم لیڈر آتے ہیں، ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں، قوی کریں اور دشمن کی افواہوں پر بالکل بھی کان نہ دھریں. کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ جنگ جو ہوتی ہے نا اب سافٹ وار زیادہ ہوتی ہے. آپ لوگوں کے جاننے کی بات ہے یہ ہتھیاروں سے بھی لڑی جاتی ہے اور نفسیات سے بھی لڑی جاتی ہے. اب آپ اس فیز میں نا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ایکسپیرینس کریں بہت ساری چیزوں کو. آپ نے اس سے پہلے ابھی پاک انڈیا وار دیکھی تھی جو لاسٹ ایئر تھی، نہیں؟ تو وہ جب ہتھیاروں سے بھی جنگ لڑتا ہے دشمن، نفسیات سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے. افواہیں پھیلائیں گے، ڈفرینٹ باتیں کریں گے تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، ان کی امید ٹوٹ جائے، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں. اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، اس وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، جہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا خاموش ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ نہیں بولیں گے، نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ بولنے سے، غلط بات پھیلانے سے اور قوم کے اندر اختلاف پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ نا امید نہ ہو. آپ کے لیے ایک بات، یہ ماہ مبارک رمضان ہے. رہبر کی شاید اس 10 رمضان المبارک اور ماہ مبارک رمضان میں شاید اس لیے ہوئی کہ ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے. آپ جتنا زیادہ عبادت میں ہوتے ہیں، حالت روزہ میں، حالت نماز میں ہے، حالت عبادت میں ہے، آپ کا دل زیادہ خدا سے کنیکٹڈ ہے تو سنبھلنا آسان ہو جاتا ہے. پھر خدا بڑھ کے خود آپ کو صبر دیتا ہے، آپ کو مرہم دیتا ہے. تو ایک یہ میرے اور آپ کے لیے کہ جو ماہ مبارک رمضان کا مقصد ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے. رہبر کیوں بنے؟ اتنے کامیاب کیوں بنے؟ دشمنوں کو بھی رلا گئے اور اپنا کردار منوا گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو بہتری کی جانب لے کر آئے. میں اس کو بہت آسان کر دوں آپ کے الفاظ میں، کیونکہ اب وہی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بات کی، پروگریس، ڈیولپمنٹ. میں جیسے پچھلے سال ہوں، میں اس سال تھوڑا بہتر ہو جاؤں. کوئی ایک ایسی برائی ہے جسے چھوڑ دوں، ایک اچھائی ہے جسے اپنا لوں. بس شب قدر آ رہی ہے میرے اور آپ کے لیے، جو آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ تزکیہ نفس کریں، تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، پروگریس کریں، ترقی کریں. دوسرا، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں. دوسری بات جس پہ رہبر نے ساری زندگی فوکس کیا اور پیغام دیا، اپنی صلاحیت کو جانیں. میرے اندر کیا صلاحیت ہے؟ اچھا میں اس چیز میں بہترین ہوں، خدا نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، تو بس اب یہ جو صلاحیت ہے اسے مجھے پالش کرنا ہے. اور معاشرے میں سب سے بہترین علم کون سا ہوتا ہے؟ یہ آیت اللہ شیخ مسیح نجفی بھی بہت کہتے تھے کہ علم نافع پہ زور دیتے تھے، نفع دینے والا علم. وہ علم نہیں کہ جو بس میری ذات تک محدود ہے اور کسی کو فائدہ نہیں دے رہا. ایسا علم حاصل کریں جو معاشرے کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ دے. آپ اگر معاشرے میں بھکاریوں کی ضرورت ہے آپ یہ کام کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں. اگر معاشرے میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہ کام کریں. اگر معاشرے میں فلاسفرز کی، تھنکرز کی ضرورت ہے وہ کام کریں. اگر معاشرے میں واضح انداز میں کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جرنلسٹ بن جائیں. معاشرے میں جس چیز کا فقدان دیکھیں اور اپنی صلاحیت کو دیکھیں کہ میں یہ پکسل میں فٹ آ سکتی ہوں اور میں یہاں پر امام کے لیے کام کر سکتی ہوں، اسلام کو سرو کر سکتی ہوں، کریں. میرے اور آپ کے لیے بہت بہترین اپرچونٹی ہے. اس غم کو اپنے دل میں اس طرح رکھیں
کہ یہ کبھی بھی اس کی آگ بجھنے نہ پائے، جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، آگے جانے کے لیے، آگے کام کرنے کے لیے۔ صرف رونا نہیں ہے، صرف گریہ نہیں کرنا، بلکہ زینبی کردار ادا کرنا ہے، یعنی اور آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ اب جناب زینب والا کردار نبھانا ہے۔ کربلا ہو گئی، کربلا کے بعد کیا کہا آپ نے؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ کون کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ جن لوگوں نے امام خمینی کا جنازہ دیکھا، وہ علماء کہتے ہیں کہ لوگ اتنا رو رہے تھے، اتنا گریہ کر رہے تھے، اتنی غم کی کیفیت تھی کہ وہ کہہ رہے ہم سوچتے تھے کہ ان کی ابھی یہ حالت ہے تو جنہوں نے امام علی کا جنازہ دیکھا ہوگا کیسے روئے ہوں گے، انہوں نے کیسے گریہ کیا ہوگا۔ میرے اور آپ کے سامنے یہ غم ہے، یہ غم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہلکا غم نہیں تھا۔ جو ریلیٹ کر سکے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، رہبر کی تنہائی کو محسوس کیا، کتنے تنہا تھے آپ کو کیسے تنہا کر کے مارا گیا۔ اور میری بیٹیوں یہ کیوں ہوتا ہے؟ جو کوئی بھی کہتا ہے نا کہ میں امام حسین کے راستے پر چلوں گا، یہ کہنا آسان نہیں ہوتا۔ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور اگر بیعت نہیں کرے گا، تسلیم نہیں ہوگا، تو وہ ہر وہ غم دیکھے گا جو غم امام حسین نے دیکھا ہے۔ وہ اولاد کا غم بھی دیکھے گا، وہ بے وفائی کا غم بھی دیکھے گا، شہادت کو، تلوار کو بھی سہے گا، جسم کے زخم کو بھی دیکھے گا اور روح کے زخم کو بھی دیکھے گا۔ وہ اس نفسیاتی کیفیت سے گزرے گا جس کیفیت سے، جس راستے سے آدم معصوم علیہ السلام نے کیسے کہا کہ تنہا کر کے مارا گیا۔ میں تو شہادتوں کا تذکرہ کروں اور آپ اس کو خود بخود اپنے ذہن کو ریلیٹ کرتے رہیے گا رہبر معظم کی زندگی سے۔ آپ کے بھی دو بازو تھے نا، ایک قاسم سلیمانی اور ایک حسن نصر اللہ، ایک ایک کر کے آپ کا بازو کاٹا گیا، آپ کو تنہا کیا گیا اور پھر آپ کو شہید کیا گیا۔ جس طرح عباس زندہ تھے نا، تو جب تک مولا عباس زندہ تھے کوئی امام حسین کو میری نظر سے دیکھ نہیں سکتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ علمدار زندہ ہے۔ جب تک حسن نصر اللہ زندہ تھے، جب تک قاسم سلیمانی زندہ تھے، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ رہبر کو دھمکی بھی دے سکے، دھمکی بھی دے سکے۔ اس بات کو تو میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا۔ اب ذرا چلیں، یہ غربت غربت ہے مگر ایسی نہیں ہے جیسی فاطمہ کے لال حسین ابن علی کی تھی۔ یہ ایسی غربت نہیں ہے جیسے حسین کی غربت تھی۔ حسین کی کربلا تو عجب ہے، حسین کی کربلا تو بے مثل ہے، حسین کی کربلا تو کسی پہ گزری ہی نہیں ہے۔ اور وہ کربلا کیا کربلا ہے کہ جب حسین جواں سال علی اکبر کو رن کی جانب بیچتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں کا نور مقتل کی جانب بڑھتا ہے، شیخ العاملی کہتے ہیں کہ حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اکبر کو سوال کیا، آپ کہتے ہیں بابا میرے پیچھے نہ آئیے، بابا میرے پیچھے نہ آئیے۔ جب آپ کے کہنے پر، کئی بار کہنے پر حسین نہ روکے تو کہتے ہیں آپ سواری سے اترے، اپنے بابا سے کہا بابا آپ میرے پیچھے یوں چل کر نہ آئیے۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا، علی اکبر اگر تمہارا کوئی جواں فرزند ہوتا اور وہ یوں مرنے کے لیے رن کی طرف جاتا تو میں دیکھتا کہ کیسے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بس علی اکبر کو سوال کیا، کہا کہ خدا گواہ ہے نا، میں اب قوم اشقیاء کی جانب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، جو سیرت میں، جو شفاعت میں تیرے رسول، تیرے حبیب کی مانند ہے۔ بس کہتے ہیں کہ علی اکبر کو بھیجا، مگر جیسے جیسے اکبر جاتے رہے، شیخ العاملی نے کہا جیسے جیسے اکبر حملہ کرتے تھے اور دھول اٹھتی تھی اور حسین
آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے، حسین ٹھوکر کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ ہاں یہ وہ علی اکبر کا جانا تھا کہ جس کی جانے نے حسین کی آنکھیں لے لی، اور ایک جانا عباس کا جانا تھا۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں، ذرا محسوس کریں 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو، بچوں کی آتش کی صدا ہو، اور عباس ایک سوکھا مشکیزہ اٹھائے اور پانی کے لیے فرات کی جانب جائے۔ عباس گئے، مگر ذرا دیر کے لیے میرا دل کہتا ہے حسین نے قبر کو تھاما ہوگا۔ اے عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہتے عباس سے کبھی دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا اور تڑپ کر کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ بس کہتے ہیں کہ آپ کو میدان جنگ کی جانب بھیجا، آپ نے فرات پہ قبضہ کیا، مشق کو بھرا، اور جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو دیکھا کہ وہ تر ہوئے اور پانی کو دیکھا تو کہا مائے روز نفس پہ نفس وہ جینا جو آقا و مولا حسین کے بغیر ہو، ان کے بچے تو پیاسے ہوں مگر تم سیراب ہو جاؤ، تجھے سیراب کر دیا جائے۔ بس آپ نے مشکیزہ بھرا، آپ واپس پلٹے، مگر یہ پلٹنا کیسا پلٹنا تھا، چاروں جانب سے حملہ ہوا۔ میر انیس اپنے مرثیے میں لکھتے ہیں تیروں کی جو بوچھار ہوئی چھن گئے عباس، بازو جو کٹے سر میں رواں بن گئے عباس۔ ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، ایک تیر ایسا آیا جو آپ کی آنکھ پہ پیوست ہوا۔ آپ اپنے گھوڑے پہ بلند ہوئے، 2 زانو ہوئے، سر کو جھکایا، چاہتے تھے کہ دونوں زانوؤں میں تیر کھلے، سر کو جھکایا، تیر نکالنا چاہا تو سر پہ کسی ظالم نے گرز مارا، اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے۔ یہی سوال ایک ماں بقی میں کرتی رہی، اے لوگوں بتاؤ اگر کوئی شاہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو کیسے گرتا ہے؟ تو لوگ کہتے بی وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ تو ام البنین پوچھتی بتاؤ میرا عباس کیسے گھوڑے سے گرا ہوگا کہ اس کے دونوں بازو نہ تھے۔ یہی وہ صدمہ ہے جس نے حسین کی کمر کو توڑا، اور عباس کی جانے نے اشقیاء کو وہ جرأت دی کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار تھا اور 12 ضربوں سے سرتن سے جدا ہوا۔ میرا دل کہتا ہے اس وقت ایک لاشا شق الفرات پہ ضرور تڑپا ہوگا، اے آقا ہمیں زندگی ملے اور ہم جان آپ پہ فدا کریں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اپنے قلوب کو کربلا کی جانب لے چلیں۔ کربلا ہمارے زخموں کا مرہم، کربلا آپ چاہ رہے تھے نا کہ آپ کھل کے روئیں، آپ چیخ بلند کر کے روئیں، آپ پرسہ دیں۔ یہ کربلا ہے جو میرے اور آپ کے دل کو سنبھالتی ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے ہم مر جاتے، کربلا نہ ہوتی ہمارے دل پھٹ جاتے۔ کوئی باپ اپنے جوان سال بیٹے کا دکھ نہ دیکھ سکتا،
اگر حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازو کربلا پہ نہ دیکھے ہوتے، بن بازوؤں کا لاشا تڑپتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ہم مر جاتے۔ اگر ہم نے کربلا میں حسین کا پامال لاشا نہ دیکھا ہوتا، ہم سے کوئی غم برداشت نہ ہوتا۔ کربلا چلے، کربلا چلے، اپنے دلوں کو کربلا لے چلے۔ یا ابا عبداللہ یا حسین علی أيها الشهيد يا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين حاجاتنا يوم جئنا عند الله اشفع لنا عنده بحق زينب يا حسين، بحق عباس يا حسين، بحق سكينة عجل لبنيك الفرج۔ امام الزمان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ انشاءاللہ یہ قلوب کی نورانیت کے لیے، اپنے کردار کی پاکیزگی کے لیے، شفافیت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے انشاءاللہ خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے، آپ کے اساتین کی توفیقات میں اضافے کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے مل کر امام حسین سے کہیں یا ابا عبداللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ جب بھی مجلس پڑھتی تھی، پہلے میرے معصوم کی شہادت کے بعد میری پہلی مجلس میں کہتی تھی رحمت کی صحت و سلامتی کے لیے کس قدر سخت ہے، کس قدر سخت ہے کہ کہا جاتی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، سیستانی کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام براجع نظام علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، بطور خاص رہنے معزز سید علی خامنہئی کے لیے مل کر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ملت تشیع کی کامیابی کے لیے تمام افراد جہاں دیر مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اہل ہزارہ، اہل بار چنار، جی بی کے افراد، اہل کشمیر، جہاں کہیں بھی شیعوں پہ ظلم ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہے، یمن، فلسطین، ایران، عراق، ہر جگہ جہاں مشکلات ہیں، ان کی سلامتی کے لیے مل کے کریں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ یہ تمام تر حاجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، اہل علم و اہل معرفت میں شامل ہونے کے لیے، اہل صبر میں، اہل یقین میں، اہل اخلاق میں، انشاءاللہ ہم سب کا شمول خدا ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، اس ماہ مبارک رمضان ہمیں شب قدر کو پانے کی توفیق دے، اپنے کردار کو بلند کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ مل کر ان حاجات کے لیے کہیے یا وجیہا عند اللہ
اشفع لنا. آپ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اس وقت، آپ خدا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ امام کے نزدیک ہیں، مل کر کہیے جو شروع کربلا جانا چاہتے ہیں، نجف جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ امام رضا کی بات میں جانا چاہتے ہیں، جو حج کی سعادت چاہتے ہیں، آخری مرتبہ مل کر ہماری صدا کربلا تک جائے. یا حسین یا ابا عبداللہ یا مجینا عند اللہ اشفع لنا عنده. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. فاطمي على الصلوات.